آج کی صرف بات نہیں کریں گے. یہ جب سے یہ حکومت آئی ہے, پی ڈی ایم 1 جب آئی تھی اپریل 2022 میں, اس کو تقریباً 3.5 سال ہو گئے. 3.5 سال کی کارکردگی کا ایک تھوڑا سا جائزہ لیں گے اور کہاں پاکستان کھڑا ہے اس وقت, اور 3.5 سال میں پاکستان کے عوام نے کیا حاصل کیا اور پاکستان کی اشرافیہ نے کیا حاصل کیا. کیونکہ ایک بہت بڑا فرق ہے جس کی نشاندہی کرنا بار بار لازمی ہے کہ پاکستان میں جب معیشت کی بات کی جاتی ہے تو آوازیں جب آتی ہیں کہ پاکستان کی بڑی زبردست ہوگی معیشت, تو اس کی طرف سے آتی ہے, اشرافیہ کی طرف سے آتی ہے, جنہوں نے بھر کے پیسے بنائے ہیں, جو آج بھی پیسے بنا رہے ہیں, جو اگلے ہفتے بھی بنائیں گے, اور اتنے کہ کبھی تاریخ میں نہیں بنائے تھے. اور میں تھوڑی سی ایگزامپلس بھی دوں گا اس کی. لیکن عوام کا اگر ذکر کریں تو ان کے لیے سب نقصان ہی نقصان ہوا ہے. اگر آپ 3.5 سال کا جائزہ لیں تو پاکستان کی تاریخ میں, ایک تو 3.5 سال میں تمام, جس کو آپ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کہتے ہیں, تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اور یہ میں لفاظی نہیں کر رہا, میں ابھی آپ کو بتا بھی دوں گا. ریکارڈ توڑنے کا مطلب اچھائی کی طرف نہیں ہے, برائی کی طرف ہے. پاکستان نے کبھی 38% مہنگائی نہیں دیکھی تھی جو 3.5 سال میں پہلی دفعہ دیکھی. اور 38% جس کو کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس, اگر جو عوام کے لیے زیادہ جس سے اثر ہوتا ہے سینسٹیو ایس پی آئی, وہ 50%. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, خواب میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ پاکستان میں کبھی اتنی مہنگائی ہوگی. اور اس کا جواب بھی آئے گا حکومت کی طرف سے کہ دیکھیں جی اب کتنی کم ہوگی. لیکن 2022, 2023, 2024 میں جو مہنگائی نے پاکستان کے عوام پر ظلم کیا, جو ان کے لیے تباہی آئی ہے معیشت کے حوالے سے, لوگوں نے اپنی جائیدادیں بیچ دی, مڈل کلاس لوور مڈل کلاس ہو گئی ہے. اور اسی کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے نہیں گئے تھے, کبھی بھی 45%, یعنی کہ 11.25 کروڑ عوام جو ہیں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, جن کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے. اور یہاں ہر روز جا کے پرائم منسٹر یا فائنانس منسٹر اسٹاک ایکسچینج میں وہ بیل بجاتے ہیں کہ جی ترقی کے کتنے, اور دیکھیں جی آئی ایم ایف نے کیا کہہ دیا اور ورلڈ بینک نے کیا کہہ دیا. اصل حقیقت یہ ہے, اصل حقیقت کہ وہ 11.25 کروڑ عوام جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, کروڑوں عوام کو پچھلے 3 سال میں غربت کی لکیر سے نیچے ڈالا گیا ہے, کروڑوں کو. اور اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں بے روزگاری ایک تیسرا جو سب سے بڑا ایک انڈیکیٹر ہے کہ معیشت اچھی ہے یا خراب ہے, 22% بے روزگاری کا ریٹ ہے, ان امپلائمنٹ ریٹ 22%. اگر 10% جس ملک میں ہوتا ہے تو چیخیں نکل جاتی ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ ان امپلائمنٹ ہو گئی ہے. یہاں 22%, اور 22% کا ذکر نہیں ہوتا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کبھی پرائم منسٹر ذکر کر رہے ہوں, کبھی فائنانس منسٹر ذکر کر رہے ہوں, کبھی پارلیمنٹ میں ٹریجری بینچز سے سپیچز ہو رہی ہوں کہ جی اتنے لوگ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے لوگ پاورٹی سے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو سب سے زیادہ فکر مند بات ہے, جو یوتھ ہے, جو پاکستان کا سرمایہ ہے, جس کے بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یوتھ بلج اتنا زبردست ہے کہ فیوچر بڑا زبردست ہے, اس میں 30% سے زیادہ بے روزگاری ہے, 30% سے زیادہ. اچھا, یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہ 22% بے روزگاری, کبھی بھی کوئی ریکارڈ نہیں بتاتا, نہ کبھی یوتھ میں 30% سے زیادہ. چوتھے انڈیکیٹر پر آ جائیں قرضوں کے حوالے سے. بڑے الزامات لگائے گئے, جی اس حکومت نے قرضے اتنے لے لی, اس حکومت نے. میں صرف یہ آپ کو بتا دوں, باقی ڈیٹیلز تو ہوتی رہیں گی. جب عمران خان کے 3.5 سال تھے تو 19 ٹریلین روپیز کے قرضوں میں اضافہ ہوا تھا. اور یہ میں پاکستان کی حکومت کے اعداد و شمار بتا رہا ہوں, چاہے 45% غربت کی لکیر سے نیچے, یا 22% بے روزگاری سے, یا انفلیشن کے جو میں نے نمبرز بتائے ہیں. اسی طرح سے قرضے حکومت پاکستان کے حساب سے 19 ٹریلین میں اضافہ ہوا تھا 3.5 سال میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی. اب 3.5 سال میں اس سے ڈبل ہو گیا, تقریباً 38 ٹریلین روپیز کے قرضوں میں اضافہ ہو گیا. آپ نے کہیں دیکھا وہ قرضے لگتے ہوئے؟ کیا پاکستان کے عوام نے اس سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے؟ کیا ان کے لیے کچھ زیادہ سہولت پیدا ہو گئی ہے؟ کیا پاکستان کے عوام کو روزگار مل گیا ہے؟ کیا پاکستان کے عوام ایک خوشحال ہونا شروع ہو گئے؟ 38 ٹریلین روپے 3.5 سال میں. پہلے کہتے تھے نا الزام کہ انہوں نے کہاں کیے ہیں قرضے, تو آپ بتائیں پہلے کہ آپ نے وہ 38 ٹریلین روپیز جو آپ نے قرضے لیے ہیں وہ کہاں گئے ہیں؟ اور قرضوں سے میں یہ بتا دوں, صرف یہاں ایک بیچ میں
کہ پاکستان کی جو اکنامک مینجمنٹ ہے نا آج کل، وہ صرف دو چیزوں پر ہے، لونز اور رول اوورز، کہ کتنے آپ کے آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، اور اس پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. مطلب سب سے زیادہ تو شرمناک، ایک طرف تو میاں نواز شریف اور شہباز شریف کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے جا کے وہاں قرضے مانگنے کہ لوگوں سے ہم کشکول پھیلاتے ہیں، پھر جب ملتا ہے تو کہتے ہیں مبارک ہو آپ کو. اور دوسرا رول اوورز جو میں کہہ رہا ہوں، جو ہمارے دوست ممالک ہیں جو ہم ظاہر ہے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، چائنا ہے، جنہوں نے ہمیں قرضے دیے جس کے بیسس پر، جس کی وجہ سے جو آج فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے تھوڑا بہت جو آپ کو سنبھال سکیں ہیں آپ، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ جو ان کے طرف سے، ان تین ممالک کی طرف سے 10-11 بلین ڈالرز اس وقت ہمارے پاس پڑے ہیں. اور میں یہاں ایک ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، میں آؤں گا یہ قرضوں کے حوالے سے اور ریزروز کے حوالے سے، بٹ جس طرح میں نے قرضوں کا کہا تھا، اسی طرح سے انویسٹمنٹ اگین ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے. پہلے انویسٹمنٹ ہوگی تو پھر ترقی ہوگی، پھر جابس کریشن ہوگی، پھر خوشحالی آئے گی، پھر ٹیکسز میں اضافہ ہوگا. اب آپ انویسٹمنٹ کی حالت دیکھ لیں، 2 سال پہلے ایس آئی ایف سی بنائی گئی اور اب مبارکباد دی گئی کہ جی اس سے جو ہے $100 بلین جو ہے آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی کتنی ہے وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن جو ریکارڈ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 50 سال میں انویسٹمنٹ ریشو جس کو آپ کہتے ہیں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی، 50 سال کی کم ترین شرح پر، 50 سال کی کم ترین شرح پر. یہ اعداد و شمار میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بائی دا وے یہ فائنانس منسٹر نے خود ایکسیپٹ کیا تھا پریس کانفرنس میں. بالکل انویسٹمنٹ ریشو پاکستان کی 50 سال کی کم ترین سطح پر ہے. تو وہ $100 بلین یا $75 بلین جو آنے تھے وہ کہاں سے آنے تھے؟ یہ ایسے ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف پچھلے 3-3.5 سال میں کو درجنوں انہوں نے دورے کیے ہیں، مڈل ایسٹ کے، دوسرے ممالک کے، سینٹرل ایشین ریپبلک کے، دوسرے ممالک سے لوگ آئے ہیں. پتہ نہیں کو 300-400 ایم او یوز سائن ہو گئے کہ جی $2 بلین کی اور کمٹمنٹ ہوگی، $4 بلین کی اور کمٹمنٹ. اس میں سے ایک پیسہ نہیں آیا، ایک پیسہ نہیں آیا. جو پاکستان کی جو انویسٹمنٹ، میں نے آپ کو ریشو بتا دیا کہ پاکستان 50 سال میں کم ترین سطح پر. سو یہ اگر فکر کی بات نہیں ہے تو میرا خیال ہے کیا فکر کی بات ہے. اور اس سب کا جو نچوڑ ہوتا ہے، سب کا نچوڑ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اگر آپ نے معیشت کو دیکھنا ہے تو آپ کس طرح سے موازنہ کریں گے کہ آج کے ادوار کو پچھلے ادوار سے یا 70 سے یا 90 سے یا دوسرے کنٹریز کے ریجن سے لائک بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا. گروتھ ریٹ، جی ڈی پی گروتھ ریٹ اس وقت جو پچھلے 3 سال کا، کیونکہ ہم 3 سال کا موازنہ کر رہے ہیں، تو ایوریج گروتھ ریٹ 1.62% ہے، 1.62% ایوریج گروتھ ریٹ ہے. جو پاکستان کی کوئی بھی 3 سال کا آپ پیریڈ لے لیں، ہسٹوریک پیریڈ لے لیں، کم ترین شرح ہے. بلکہ اس کے بعد اگر 3 سال کا کوئی موازنہ لے تو 3.55% ہے. سو آدھی سے بھی کم لیول ہے آپ کی گروتھ ریٹ کا، 1.62%. اور اس کی وجہ سے اب آپ اگر اس کو کمپیئر کریں 1.62% کو، آپ کی پاپولیشن انکریز 2.6% ہے. تو اگر 2.6% تو پاپولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے اور گروتھ آپ کی 1.6% ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان امپلائمنٹ ہوئے گی، ظاہر سی بات ہے کہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جائیں گے، ظاہر سی بات ہے ان امپلائمنٹ ہوئے گی، ظاہر سی بات ہے کہ مہنگائی ہوگی. اور مہنگائی پر میں ایک کمنٹ کر دوں کہ بہت سے حکومتی عہدیدار اس کا جواب دیں گے کہ اب تو ہم لیں. آپ نے ڈپریس کرتی ہے، آپ نے ڈیمانڈ ڈپریس کرتی ہے، لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے خرید. تو اس سے آپ ایک اور اشاریے کی طرف آتے ہیں، قوت خرید، کہ پاکستان کے عوام کی قوت خرید کے ساتھ ہوا کیا پچھلے 3 سال میں؟ ایک نیا ریکارڈ، 60% کے قریب قوت خرید میں کمی آئی ہے اپریل 2022 سے لے کے آج تک. اور پھر میں آپ کو ذکر کر دوں، یہ میرے اعداد و شمار نہیں ہیں، یہ حکومت پاکستان کے اعداد و شمار ہیں. 60%. اگر اس کی ایک دوسری چھوٹی سی سادہ مثال یہ ہے کہ جس کی تنخواہ 50,000 روپے تھی اپریل 2022 میں، اس کی قوت خرید آج 20,800 روپے. اب آپ ذرا ڈفرنس دیکھیں کہ اس کو آپ نے اگر وہ بھی 50,000 کما رہا ہے، کیونکہ بہت سے تو وہ 50,000 کمانے والے ان امپلائڈ ہو چکے ہیں، لیکن اگر کوئی بچہ ہے تو اس کی آپ حالت دیکھ لیں کہ وہ 20,800 کے برابر ہے آج کا جو اس وقت کا 50,000 روپے تھا. تو
آپ نے جس کو پرچیزنگ پاور کہتے ہیں یا قوت خرید کہتے ہیں، اس میں آپ نے جو تباہی کی ہے. اور ایک جو بہت ہی لازمی جز ہے جس پر سب سے کم بات ہوتی ہے، حکومتی نمائندہ تو کبھی نہیں کوئی کرتا، اور یہ افسوسناک بات ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، جس سے خوشحالی پتہ چلتی ہے، عوام کی جو خوشحالی ہے یا ویلفیئر اس سے پتہ چلتی ہے، جس میں تعلیم، صحت، صاف پینے کا پانی اور دوسرے جو بیسک چیزیں ہیں یا علاج. اب پاکستان کا اگر آپ ایچ ٹی آئی دیکھیں، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، پچھلے 3 سال میں بتدریج خراب سے خراب ہوتا چلا گیا. آج اس کی جو پوزیشن ہے 168 ان دا ورلڈ. ابھی شرمناک بات ہے کیونکہ وہ اس کا تعلق عوام سے ہے. اس پر کوئی اشرافیہ نہیں بولے گا، اس پر کوئی نہیں بات کرے گا کہ جی اسٹاک ایکسچینج انڈیکس کہاں پہنچ گیا، اس پر کوئی بات نہیں کرے گا. 168، 2.70 کروڑ بچے پاکستان کے اسکول نہیں جا سکتے. پاکستان میں 40% الٹریسی ہے، 60% یعنی کہ لٹریسی ریٹ ہے. جتنے ممالک آپ اٹھا کے دیکھ لیں جن سے ہم مقابلہ کرتے تھے وہ کہاں پہنچ گئے. ملائیشیا کو دیکھ لیں، انڈونیشیا کو دیکھ لیں، سری لنکا کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں. 90s میں لٹریسی ریٹ پہنچ گیا، 96، 97. اور اس کی وجہ سے خوشحالی آئی ہے. پر کیپٹا انکم ان کا دیکھ لیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ہم صرف اس میں خوش ہوتے ہیں جیو پالیٹک میں کہ جی ہمیں وائٹ ہاؤس میں بلا لیا تو ہم سمجھتے ہیں یہ حل ہے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا. اگر یہ حل ہوتا تو 60 میں ایوب خان کو بھی بڑا ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا تھا، 80s میں بھی بڑا ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا تھا. مشرف صاحب کو بھی بٹ صاحب بلاتے تھے بار بار، بڑا زبردست. آپ جب تک ان چیزوں کو فکس نہیں کریں گے انٹرنلی، اپنا ٹیکس سسٹم، اپنا ایجوکیشن سسٹم، اپنا ہیلتھ سسٹم. ہیلتھ کی حالت یہ ہے کہ 40% بچے سٹنٹڈ ہیں، گروتھ نہیں ہے نارمل. اس کا مطلب ہے اب ایک طرف 40% بچے گروتھ نہیں ہے نارمل، دوسری طرف سے 2.70 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے. اور جو اسکول جا رہے ہیں پبلک اسکولز، اس کی تعلیم ہمیں پتہ ہے. آپ جا کے سندھ میں اور بلوچستان میں دیکھ لیں کہ اس کے پاس پڑھانے کی فیسلٹیز تک نہیں ہیں، کلاس رومز تک نہیں ہیں، ٹوائلٹس تک نہیں ہیں. اب اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر بڑا زبردست ہے. میرا خیال ہے پاکستان کے عوام کو سچ بتانا چاہیے کہ پاکستان کا فیوچر بچوں کی تعلیم سے منسلک ہے. جیسے ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے گھر کے بچوں کو کرتے ہیں، تو وہ جو بیٹھا ہے جو اسکول نہیں جا رہا ہے وہ بھی ہمارا بچہ ہے. اگر ہم اس کے لیے فکر مند نہیں، ہم تو ذکر ہی نہیں کرتے ہیں تعلیم کا. کبھی ذکر کرتے ہیں پاکستان کی اس وقت بھی، باوجود اس کے کہ ہم سب سے پیچھے ہیں، اس وقت بھی جو بجٹ پاس ہوا ہے پاکستان کا، جو ایجوکیشن ٹو جی ڈی پی پرسنٹیج ہے وہ ابھی بھی ریجن میں سب سے کم ہے. یہ آپ خود بتائیں. اور یہ جو میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر کی بات کروں، ایشیا میں صرف ایک ملک ہمارے سے پیچھے ہے، وہ افغانستان ہے. اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اور جو دوسرے ممالک جو ہمارے ساتھ ہیں 20 ممالک، وہ سب سہارن افریقہ کے ہیں. ہم کسی کے ساتھ نہیں کمپیٹ کر رہے، ہم کہیں بھی نہیں آگے گئے، ہم بتدریج پیچھے چلتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کا دیکھ لیا، تقریباً 1 ٹریلین روپے بول کے ہم سن کے وزیر اعظم صاحب کو تھک گئے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم سرکولر ڈیٹ کا یہ کر رہے ہیں. اس وقت تقریباً ٹریلین روپیز نقصان برداشت کر رہی ہیں پبلک سیکٹر. کون پے کر رہا ہے؟ میں اور آپ اور یہ غریب عوام پے کر رہے ہیں. اور اس سے مجھے یہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ اشرافیہ ورسز عوام. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ معیشت سٹیبل ہو گئی ہے، ڈیفالٹ سے ہم نکل کے آ گئے ہیں اور سٹیبل ہو گئی ہے، بالکل سٹیبل ہو گیا ہے. کس کے لیے سٹیبل ہو گیا ہے؟ اشرافیہ کے لیے سٹیبل ہو گئی. اگر سٹیبل ہوتی تو 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے نہ ہوتے. سو ہمیشہ سوال یہ ہے، ہمارا حکومت سے بھی سوال یہ ہے، آپ جب معیشت کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں سٹیبل ہو گیا، اور یہ ڈیفالٹ کی بھی اسد کیسر صاحب میں بات کروں گا 2 منٹ، تو جو متھ کریٹ کیا گیا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو اس وقت بہت سے بہانے کیے گئے. بھائی آپ سیدھا کہتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، ہم وہ کرنے جا رہے ہیں. ایک ریزن یہ دیا گیا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا تھا، اس لیے. میں آپ کو صرف 2-3 نمبر دے دیتا ہوں. اور آپ ڈیفالٹ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس ڈالرز میں کمی ہوتی ہے اور آپ اپنی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز نہیں پوری کر سکتے. جنوری اینڈ 2022 جب فیصلہ کیا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، اور یہ آپ ریکارڈ اگین اسٹیٹ بینک کے جا کے اٹھا کے دیکھ لیں، $17 بلین اسٹیٹ بینک کے ریزرو سے، $17 بلین. اس کا مقابلہ کریں جون 2023 $4 بلین. تو ڈیفالٹ 17 بلین پر ہونا تھا یا 4 بلین پر ہونا تھا؟ 4 بلین جب رہ گئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم وہاں پیرس میں ایم ڈی کے پاس IMF کی اسحاق ڈار صاحب نے تو بھگا دیا تھا.
اور فورن ایکسچینج ریزروز کم 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 ہوتے چلے گئے. اور یہ بھی ایک متھ ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جی ہم ڈیفالٹ کر جاتے. جب مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر تھے اگست اینڈ 2022 میں آئی ایم ایف واز آن بورڈ وتھ پاکستان. سو آئی ایم ایف جب بورڈ پر آ گیا تھا, قرضہ جاری کر دیا, قسط جاری کر دی, تو پھر کس چیز کا تھا؟ مارچ کے مڈل میں 2 ہفتے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے فورن ایکسچینج ریزرو اسٹیٹ بینک کے پاس $15 بلین تھے. آپ خود بتائیں کہ $15 بلین پر کوئی خطرہ تھا یا $4 بلین پر خطرہ ہوگا؟ اور سٹوری یہ بنا دی گئی کہ ہم ریاست کو بچانے کے لیے ہم نے اپنی سیاست ختم کر دی. بھائی آپ نے کوئی ریاست کو بچانے کے لیے نہیں کی تھی, آپ نے پاور لینے کے لیے کی تھی اپنے قرض سے. میں ایک لاسٹ میں اسکیمز کی بات کر لوں کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بہت سے اسکیمز ہوئے ہیں پچھلے 3.5 سال میں. 2 جو سب سے زیادہ, یہ ایک تو مت تھی نا, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی جو میں نے کیا ہے, باقی سوال آپ بے شک کرتے رہیے گا. ایک تو ابھی ہم نے دیکھا چینی کا اسکینڈل. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسکیم ہوتا کیا ہے؟ وہ اسکیم یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں, جو اشرافیہ ہے, وہی فیصلہ سازی کر رہی ہے. ابھی آڈیٹر جنرل نے 10 دن پہلے نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں یہ کہا کہ $300 بلین شوگر اونرز کی جیبوں میں گیا ہے اس پرائس انکریزز کی وجہ سے. پہلے ماشاءاللہ کافی کماتے ہیں, یہ اس کے اوپر ہے. 300 بلین کس کی جیبوں سے گیا؟ غریب عوام کی جیب سے گیا. وزیر اعظم نے جب سب ہو گیا لوٹ لیا, عوام کو تباہ کر دیا, تو انہوں نے کہا کہ جی میں شوگر مافیا کو کنفرنٹ کروں گا. تو پہلے تو آپ اپنے صاحبزادہ جو ہیں وہ بھی تو شوگر مافیا کا حصہ ہیں, ان کو تو کنفرنٹ کریں نا, ان کے تو آڈٹ کروائیں نا. ان سب کا آڈٹ کروائیں جو فیصلہ سازی میں شامل ہیں. فیصلے بھی آپ کر رہے ہیں ایکسپورٹ کے اور فیصلے بھی آپ کر رہے ہیں امپورٹ کے. صرف ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو ڈفرنس ہے, سیم کوانٹٹی 84 بلین تو بیچ میں سے غائب ہو گیا. 198 بلین 114 بلین آپ نے ایکسپورٹ میں کمائے, 114 بلین اسی کوانٹٹی پر, اور اسی کوانٹٹی کو منگوانے میں 198 بلین. 84 بلین کا کس کی جیبوں سے کیا؟ عوام کی جیبوں سے کیا. اب اسی طرح سے ایک ویٹ سکینڈل آیا تھا. اب ویٹ سکینڈل میں بھی 300 بلین کی ہیرا پھیری ہوئی, 300 بلین کی. لیکن ابھی اس کی رپورٹ آ گئی آڈیٹر جنرل کی, کوئی ایکشن ہوا؟ کوئی ایکشن نہیں ہوا. کیا بتایا گیا؟ پہلے تو یہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ وہ PDM-1 کی گورنمنٹ نے فیصلے کیے تھے یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیے تھے یا جو PDM-2 کی گورنمنٹ آئے تھے انہوں نے فیصلے کیے تھے. اب عوام بیٹھ کے یہ انتظار کر رہی ہے کہ وہ آپس میں اس چیز پر لڑ رہے ہیں. یہ نہیں کوئی ڈینائی کر رہا کہ عوام کو 300 بلین روپے کا تھوک لگایا, یہ کوئی بھی نہیں بات کر رہا, یہ کوئی بھی نہیں ڈینائی کر رہا. لیکن ڈینائی کیا کر رہے ہیں کہ وہ کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ جی ہماری حکومت میں تو یہ والا فیصلہ نہیں, یہ والا ہوا تھا. PDM کی جو جانے والی حکومت تھی وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں, یہ ہم نے نہیں کیا تھا, یہ تو کیئر ٹیکر نے کیا تھا. اور اس کے بعد جو نئی حکومت آتی ہے انہوں نے کہا جی ہم نے تو کوئی فیصلہ ہی نہیں. حالانکہ تینوں رسپانسبل تھے. اور میرے نزدیک کیئر ٹیکر تھی یا PDM-1 تھی یا PDM-2, اٹ از اے کنٹینیوشن آف دا سیم سیٹ اپ جو اپریل 2022 میں شروع ہوا تھا. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں. باقی آپ کو پتہ ہے معیشت کا حالت. ایگریکلچر سیکٹر لے لیں, 5 مین کراپس لاس میں, 5 مین کراپس پاکستان کی لاس میں. ہمیں بتایا گیا کہ ہم پتہ نہیں ایگریکلچر ریولوشن لے کے آئیں گے. انڈسٹری کی آپ نے حالت دیکھی, پورا سال 2 سال گزر کے نیگیٹو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ چل. ابھی آپ کون سا شعبہ ہے جس کو آپ نے ٹھیک کیا؟ کیا آپ نے پروڈکٹیوٹی امپروو کر دی ہے؟ کیا آپ نے ویجز امپروو کر دی ہیں جو عام مزدور ہیں ان کے لیے؟ کوئی ایک چیز آپ بتا دیں. قوت خرید, مہنگائی, بے روزگاری, پاورٹی, گروتھ, کوئی بھی. یہ تو میں نے چھوٹا سا آپ کو ایک نقشہ پیش کیا ہے, اس کی آپ ڈیٹیلز میں جا سکتے ہیں. لیکن فرام اسکیمز, کرپشن, اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ جو محمود اچکزئی صاحب نے بھی بات کی تھی, اسد کیسر صاحب نے بھی بات کی تھی, معیشت. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی معیشت نہیں ہوتی. کوئی انویسٹمنٹ کرنے نہیں آئے گا ایسے ملک میں جہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس حد تک ہو, جہاں اس قسم کی جوڈیشری بیٹھی ہو جو کہ بالکل فیصلے جو بتائے جاتے ہیں وہ امپلیمنٹ کرتی ہے. انویسٹر کو کانفیڈنس ہے کہ کیا جوڈیشری ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا یا نہیں کرے گا. آپ کو ساری کی ساری یہ چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں گی. بٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں اور ان کو پارلیمنٹ میں آنے دیں جو کہ عوام کے ووٹ سے آئیں, نہ کہ وہ جو فارم 47 کے تھرو آئے تھے جس کو کوئی بھی نہیں مانتا.